اسلام آباد کے شہریوں کو ایک مرتبہ پھر آج شہر کے مختلف شاہراہوں پر بڑی تعداد میں کنٹینرز دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر کے جو مختلف داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں، رکاوٹیں بنا دی گئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو اربعین کے جلوسوں کے پیش نظر جو ہے وہ G6 کے بعض علاقوں میں سڑکیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، لیکن اس بار یہ کنٹینرز جو ہے یہ رکاوٹیں جو ہے وہ صرف G6 تک محدود نہیں ہے، بلکہ سری نگر ہائی وے، F7، F10 اور دیگر اہم مقامات پر بھی رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے، جبکہ حکام کے مطابق شہر میں سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ اسلام آباد کے تمام جو انٹری پوائنٹس پر بھی ہے وہاں پر بھی چیکنگ کا عمل جو ہے وہ زیادہ سخت کر دیا گیا ہے، گاڑیوں کی تلاشی کی جا رہی ہے اور شناختی کارڈ بھی شہریوں کے چیک کیے جا رہے ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق بعض کشمیری نوجوانوں کو حراست میں بھی لیے جانے کی اطلاع جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی سرکاری تصدیق جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ چند روز قبل F10 مرکز میں کشمیری نوجوانوں نے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی انتظامات جو ہے مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر سے کشمیری نوجوان جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، جس کے پیش نظر انتظامیہ نے پیشگی اقدامات کرتے ہوئے شہر بھر میں کنٹینر جو ہے وہ لگا دیے ہیں اور رکاوٹیں بنا دی ہے، اور پولیس کی نفری بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں معمول کے مطابق زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات نے بھی سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون 2 مراحل کے انتخابات جو ہے وہ مجموعی طور پر جیت چکی ہے اور 23 نشستیں جو ہے وہ اپنے نام کر چکی ہے، اور پوزیشن اب دیکھا جائے تو نون لیگ کے ہاتھ میں ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پر دھاندلی اور بد انتظامی کے الزامات بھی عائد کر رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام حلقوں کے حتمی سرکاری نتائج کا بھی انتظار ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ محوش کماس، اسلام آباد۔